سیلاب زدگان کے لیے ترکیہ کی بر وقت اور قابل قدر امداد، دونوں برادر ملکوں کے درمیان شاندار تعلقات کی عظیم عکاس ہے۔ اسلام آباد میں ترکیہ کے وزیر داخلہ اور وزیر ماحولیات کی قیادت میں وفد کی وزیر اعظم سے ملاقات۔ شہباز شریف نے مشکل گھڑی میں پاکستان کی ہمیشہ مدد کرنے پر ترکیہ کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ اور برادر ملکوں کی اس مدد سے پاکستان اس غیر معمولی ہنگامی صورتحال سے نکل آئے گا۔ پاکستان شرائط کے مطابق عمل درآمد نہیں کر رہا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے 7ویں اور 8ویں جائزہ کی رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابقہ حکومت نے قرض پروگرام کی کئی شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا۔ فروری میں سیاسی محاذ آرائی کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے فیول سبسڈی دی، جس سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا۔ عمران خان کی اداروں کے خلاف تقریر، درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے تقریر سے متعلق درخواست پر سماعت کرنے کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ 2 رکنی بینچ 8 ستمبر کو کیس کی سماعت کرے گا۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں شہباز گل کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ پیر کے روز درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ تحریک انصاف نے وزارت داخلہ سے عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں اور اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ موجودہ حکومت میں عمران خان کی سلامتی غیر معمولی خطرات کی زد میں ہے۔ عمران خان نے اپنے گھر کی گرد دیوار تک خود بنوائی۔ فواد چودھری کی میڈیا سے گفتگو۔ سندھ میں بارش اور سیلاب، ایک کے بعد دوسری تحصیل متاثر۔ دادو میں سیلاب کا دباؤ برقرار، خیرپور ناتھن شاہ ڈوب گیا۔ میئر اور جوہی کے شہر کے اطراف میں پانی ہی پانی۔ شہروں کو بچانے کے لیے رنگ بند کی مضبوطی کا کام جاری۔ پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک 3 روز سے بند۔ بلوچستان میں سیلاب متاثرین کی زندگی امتحان، بچے چارپائی کی جھونپڑی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے۔ معصوم بچے آلودہ ماحول اور گندگی میں مختلف بیماریوں کا شکار۔ سیلاب میں گھرے لوگ پانی میں چل چل کر خشک جگہ پر پہنچے تو ان کے پاؤں سے خون رسنے لگا۔ پاکستان میں کروڑوں لوگ سیلاب سے شدید متاثر ہیں۔ دبئی کے حکمران کا 50 بلین درہم دینے کا اعلان۔ خوراک کی یہ امداد محمد بن راشد المکتوم گلوبل انیشیٹوز ورلڈ فوڈ پروگرام کے تعاون سے فراہم کی جائے گی۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری۔ مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے 200 ہیلی کاپٹرز کی پروازیں۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے سیلاب متاثرہ علاقوں میں راشن اور ادویات بھی پہنچائی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1991 پھنسے افراد کو نکالا، جبکہ 162.6 ٹن امدادی سامان سیلاب متاثرین تک پہنچایا گیا۔ ایشیا کپ گروپ اے میں آج پاکستان ہانگ کانگ کے مد مقابل۔ سپر 4 مرحلے میں جانے کے لیے پاکستان کو یہ میچ جیتنا ہوگا۔ جو بھی ٹیم ہاری ایونٹ سے باہر ہو جائے گی۔ ہانگ کانگ کے باہر حیات، تنچت چاہ اور ذیشان علی پاکستان کے لیے مشکلات پیدا کر سکتے ہیں۔ انگلینڈ کے کرکٹر معین علی کی برٹش پاکستانی کمیونٹی سے سیلاب متاثرین کے لیے امداد کی اپیل۔ کہا صرف متاثرہ پاکستانیوں کی مدد نہیں بلکہ بڑا ثواب بھی ہے۔ خبر عظیم پاکستانی نیاد برطانوی باکسر عامر خان نے پاکستان کے سیلاب متاثرین کے لیے 5 ملین روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔
اور پاکستان میں کرونا وائرس کے کیسز میں اضافہ، موذی وبا کا شکار 4 مریض انتقال کر گئے۔ مزید 242 افراد میں وائرس کی تصدیق، زیر علاج مریضوں میں سے 115 کی حالت تشویشناک۔ وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 15,69,537 ہو چکی ہے۔ السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں حسن روف۔ ہیڈ لائنز آپ جان چکے، بلیٹن کا آغاز کریں گے اس بریک کے بعد۔ بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کریں اور آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ وزیراعظم شہباز شریف نے سیلاب زدگان کے لیے ترکیہ کی بروقت اور قابل قدر امداد کو دونوں برادر ملکوں کے درمیان شاندار تعلقات کا عظیم آغاز قرار دے دیا۔ ترکیہ کے وزیر داخلہ سلمان اور وزیر ماحولیات کی قیادت میں ایک وفد سے گفتگو کرتے ہوئے وزیراعظم نے مشکل اس گھڑی میں پاکستان کی ہمیشہ مدد کرنے پر ترکیہ کی عوام کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے وفد کو بتایا کہ سیلاب سے 300 بچوں سمیت 1000 سے زائد افراد جاں بحق ہو گئے، لاکھوں افراد بے گھر ہو چکے ہیں۔ اس آفت سے فصلیں اور مکانات تباہ ہو گئے، عوام کھلے آسمان تلے رہنے پر مجبور ہیں۔ شہباز شریف نے اس یقین کا اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ اور برادر ممالک کی مدد سے پاکستان اس غیر معمولی ہنگامی صورتحال سے نکل آئے گا اور آگے بڑھے گا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ آئی ایم ایف کی جائزہ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پاکستان شرائط کے مطابق عمل درآمد نہیں کر رہا۔ آئی ایم ایف نے پاکستان کے 7ویں اور 8ویں جائزے کی رپورٹ جاری کر دی۔ آئی ایم ایف کی پاکستان سے متعلق رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سابقہ حکومت نے قرض پروگرام کی کئی شرائط پر عمل درآمد نہیں کیا۔ فروری میں سیاسی محاذ آرائی کے بعد پی ٹی آئی حکومت نے فیول پر سبسڈی دی، جس سے معیشت کو بڑا دھچکا لگا۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ حال ہی میں موجودہ حکومت نے قرض پروگرام کی بحالی کے لیے اقدامات کیے، فیول سبسڈی کو ختم جبکہ پالیسی ریٹ میں اضافہ کیا گیا۔ حکومت نے توانائی کے شعبے کے لیے نئی شرائط طے اور سماجی شعبے کے لیے نئے اہداف کا تعین کیا۔ رواں سال مہنگائی کی شرح 20% میں رہنے کی توقع ہے۔ جاری کھاتوں کا خسارہ 2.5% تک رہ سکتا ہے۔ رواں سال معاشی شرح نمو 3.5% جبکہ بجٹ خسارہ جی ڈی پی کا 4.4% تک رہنے کا امکان ہے۔ آئی ایم ایف کا کہنا ہے کہ قرض پروگرام کی مدت میں جون 2023 تک توسیع کر دی گئی ہے۔ اس سے ضروری بیرونی فائنانسنگ کے حصول میں مدد ملے گی، تاہم پالیسی اصلاحات کے باوجود قرض پروگرام کی غیر معمولی خطرات کا سامنا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کریں کہ عمران خان کی اداروں کے خلاف تقریر کی سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے درخواست مقرر۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اداروں کے خلاف تقریر سے متعلق درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ آفس نے درخواست گزار قوسین فیصل کو نوٹس جاری کر دیا۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ عمران خان کی اداروں کے خلاف تقریر کی درخواست سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر کر دی گئی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے اداروں کے خلاف تقریر سے متعلق درخواست پر سماعت کے لیے بینچ تشکیل دے دیا۔ جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس مظاہر علی نقوی پر مشتمل 2 رکنی بینچ 8 ستمبر کو اس کیس کی سماعت کرے گا۔ رجسٹرار سپریم کورٹ نے درخواست گزار قوسین فیصل کو نوٹس جاری کر دیا۔ اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ، اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہباز گل کی درخواست ضمانت سماعت کے لیے مقرر کر دی۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عطر من اللہ پیر کے روز شہباز گل کی درخواست ضمانت پر سماعت کریں گے۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر اسلام آباد عمر اویس گردیزی سے۔ جی عمر، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس اس حوالے سے؟ جی بالکل، شہباز گل جن کے خلاف چند روز قبل ایڈیشنل سیشن جج ظفر اقبال صاحب نے جو ضمانت تھی وہ مسترد کر دی تھی، اس پہ فیصلہ انہوں نے سنا دیا تھا۔
ایک بار پھر سے شہباز گل کی جو ضمانت کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کر دیا گیا، جس کی درخواست سے ضمانت منظور ہو چکی ہے۔ شہباز گل پر اداروں میں بغاوت پر اکسانے کا مقدمہ تھا، اور اس وقت دوبارہ سے جو سماعت کے لیے مقرر ہو چکی ہے، جو کہ پیر کے دن اس پہ سماعت ہوگی اور وہ سنائیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اطہر من اللہ پیر کے روز جو شہباز گل کی درخواست سے ضمانت ہے اس پر سماعت کریں گے۔ شہباز گل نے ضمانت بعد از گرفتاری کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع کیا تھا۔ درخواست میں ایس ایچ او کوثر سٹی مجسٹریٹ غلام مرتضیٰ سمیت دیگر کو بھی فریق بنایا گیا ہے، اور درخواست میں آپ کو بتاتا چلوں کہ موقع اپنایا گیا ہے کہ 9 اگست کو تھانہ کوثر پولیس نے گرفتار کیا، 17 اگست کو پیمز کے سینئر ڈاکٹرز پر مشتمل میڈیکل بورڈ نے معائنہ کیا، اڈیالہ جیل اور پیمز کے میڈیکل بورڈ کے مطابق درخواست گزار پر تشدد کے شواہد بھی مل چکے ہیں۔ عدالت کیس کے حتمی فیصلے تک ضمانت کے بعد اب گرفتاری منظور کرے، اور یہ انہوں نے درخواست دی تھی کہ ضمانت کی جائے۔ درخواست گزار جو شہباز گل ہیں سابق وزیر اعظم عمران خان سے جو چیئرمین تحریک انصاف، ان کے چیف آف سٹاف افسر بھی رہ چکے ہیں، اور یاد ہے کہ یہ 3 روز قبل جو پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں شہباز گل، ان کے خلاف یہ جو درخواست ضمانت تھی وہ خارج کر دی گئی تھی، اور اب ایک مرتبہ پھر سے سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے۔ عمر واسکر دیسی، آپ کا بے حد شکریہ، آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ آپ کو سب سے پہلے بتائیں کہ پاکستان تحریک انصاف نے وزارت داخلہ سے عمران خان کی سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں اور اخراجات کی تفصیلات مانگ لی۔ فواد چودھری نے وزارت داخلہ سے مبینہ طور پر سیکیورٹی پر مامور 266 اہلکاروں کی تفصیلات بھی مانگ لیں۔ فواد چودھری کی جانب سے کہا گیا کہ موجودہ حکومت میں عمران خان کی سلامتی غیر معمولی خطرات کی زد میں ہے۔ ہر شہری کی طرح عمران خان کی حفاظت حکومت کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وزیر داخلہ عمران خان کی سیکیورٹی کے اخراجات کی تفصیلات مہیا کر دیں۔ دروغ گو وزیر داخلہ 266 اہلکاروں کی تفصیلات بھی فراہم کریں۔ انہوں نے کہا کہ شریفوں نے جاتی عمرہ محل کی حفاظت پر عوام کے 364 ملین روپے اڑا دیے۔ کم و پیش 3000 اہلکار جاتی عمرہ کے محل کی حفاظت پر لگائے گئے، جبکہ عمران خان اپنی مدت اقتدار کے دوران بھی بنی گالہ میں اپنی رہائش گاہ پر مقیم رہے۔ عمران خان نے اپنے گھر کے گرد حفاظتی دیوار تک خود بنوائی۔ سیلاب کے حوالے سے آپ کو اپڈیٹ کریں کہ سیلاب سے 24 گھنٹوں کے دوران مزید 19 افراد جاں بحق ہو گئے، ہلاکتوں کی تعداد 1186 ہو گئی۔ این ڈی ایم نے سیلاب سے نقصانات کے لیے نئے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ رپورٹ کے مطابق 24 گھنٹوں میں جاں بحق ہونے والوں میں 9 بچے بھی شامل ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں سب سے زیادہ 12 اموات سندھ میں رپورٹ ہوئیں۔ سیلاب سے ملک کے 80 اضلاع بری طرح متاثر ہوئے۔ سندھ کے ضلع دادو کا قصبہ خیرپور ناتھن شاہ بھی سیلابی پانی میں ڈوب گیا۔ جوہی اور میہڑ شہر کو سیلاب سے بچانے کے لیے کوششیں جاری ہیں۔ شہروں نے ضلع کی آبادی کو بچانے کے لیے منچر جھیل کو کٹ دینے کا مطالبہ کر دیا۔ مٹیاری روہڑی کینال کا گیٹ چھڈن موری کے مقام پر ٹوٹ گیا۔ خیرپور کی تحصیلیں کوٹ ڈی جی اور نارا بھی زیر آب ہیں۔ شہادات کوٹ شہر کو بچانے کے لیے شہر کو جاتی شاہراہ پر 3 مقامات پر کٹ لگا دیے گئے۔ سندھ میں بارش اور سیلابی ریلے ایک کے بعد دوسری تحصیل کو متاثر کرتے چلے جا رہے ہیں۔ دادو میں سیلاب کا دباؤ برقرار ہے۔ خیرپور ناتھن شاہ شہر پانی میں ڈوب گیا۔ میہڑ اور جوہی کی شہر کے چاروں طرف پانی ہی پانی ہے۔ شہریوں کو بچانے کے لیے رنگ بند کا کام مضبوطی سے جاری ہے۔ میہڑ کے قریب قومی شاہراہ پر پنجاب اور بلوچستان جانے والی ٹریفک 3 روز سے بند ہے۔ شہادات کوٹ کو بچانے کے لیے شہر کو ملانے والی شاہراہ کو 3 مقامات پر کٹ لگا دیے گئے، جس سے اطراف کے 100 دیہات زیر آب آ گئے۔ مٹیاری کے قریب روہڑی کینال کا گیٹ چھڈن موری کے مقام پر ٹوٹ گیا۔ دوسری جانب خیرپور کی تحصیلیں
کو ڈی جی اور نارو اب بھی زیر آب ہیں۔ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں انتظامیہ غفلت میں ہے۔ اسپرے نہ کروانے کے باعث مچھروں کی بہتات کی وجہ سے بیماریاں سر اٹھانے لگیں۔ بلوچستان میں سیلاب نے زندگی امتحان بنا دی۔ بلوچستان میں باؤں کے لال سڑکوں پر بنی چارپائی کی جھونپڑی میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ معصوم بچے آلودہ ماحول اور گندگی میں مختلف بیماریوں میں مبتلا ہیں۔ سیلاب میں گھرے لوگ اپنے پانی میں چل چل کر خشک جگہ پر پہنچتے ہیں تو پاؤں سے خون رسنے لگا۔ سیلاب متاثرین کہتے ہیں کہ مسائل سے نمٹنا ان کے بس میں نہیں رہا۔ ڈیرہ الیار میں بھی صورتحال بد سے بدتر ہے۔ سارا علاقہ زیر آب ہے، ہر طرف گندا پانی جمع ہے۔ متاثرین گندا پانی پی کر اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی تگ و دو میں مصروف ہیں۔ آپ کو موسم کے حوالے سے اپڈیٹ کریں کہ کراچی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران مطلع جزوی ابر آلود رہنے اور بوندا باندی کا امکان ہے۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 27.5 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 32 سے 34 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا میں نمی کا تناسب 81% رہا، جبکہ شہر میں اس وقت مغرب اور جنوب مغرب سے چلنے والی ہواؤں کی رفتار 18 سے 21 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے۔ پاک فوج کی سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں امدادی کوششیں جاری ہیں۔ آئی ایس پی آر کے مطابق مختلف علاقوں میں پھنسے افراد کو نکالنے کے لیے 200 ہیلی کاپٹرز نے پرواز بھر لی۔ ہیلی کاپٹرز کے ذریعے متاثرہ سیلاب سے علاقوں میں راشن اور ادویات بھی پہنچائی گئی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1991 پھنسے افراد کو نکالا گیا، جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 162.6 ٹن امدادی سامان متاثرین تک پہنچایا گیا۔ اب تک 50,000 سے زائد افراد کو متاثرہ علاقوں سے محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا ہے۔ سندھ، جنوبی پنجاب، بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے متاثرہ علاقوں میں 147 ریلیف کیمپ 24 گھنٹے کام میں مصروف ہیں۔ ملک میں امدادی سامان جمع کرنے کے لیے 221 پوائنٹس قائم ہیں۔ ان پوائنٹس پر 1350 ٹن سے زائد خوراک، ادویات اور دیگر غذائی اشیاء جمع کی گئیں۔ پاک بحریہ کی ملک بھر کے سیلاب زدہ علاقوں میں امدادی سرگرمیاں جاری ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان، راجن پور اور سندھ کے سیلاب زدہ علاقوں میں اشیاء ضروریہ کی ترسیل کے لیے فضائی اور زمینی آپریشن جاری ہے۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں میڈیکل کیمپس اور موبائل میڈیکل ٹیموں کے ذریعے طبی سہولیات کی فراہمی بھی یقینی بنائی جا رہی ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق 24 گھنٹوں میں دادو کے علاقے گوزو سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 75 افراد کو ریسکیو کیا گیا۔ لاڈن ولیج اور دادو کے 4 دیگر علاقوں سے بھی ریسکیو کیے گئے 50 سے زائد افراد کو محفوظ مقامات پر منتقل کر دیا گیا۔ پاک بحریہ کو ریلیف آپریشن میں اخوت فاؤنڈیشن اور دیگر فلاحی اداروں کا تعاون بھی حاصل ہے۔ ڈیرہ غازی خان میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی اور چیئرپرسن پنجاب احساس پروگرام سینیٹر ڈاکٹر ثانیہ نشتر کا دورہ ای خدمت مرکز میں دورہ کیا اور سہولیات اور دیگر انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس دوران ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ عمران خان سیلاب سے متاثرین کی مالی امداد اور فنڈ ریزنگ کے لیے متحرک ہیں۔ شفاف طریقے سے فنڈز کی سیلاب سے متاثرین تک ترسیل کو یقینی بنائیں گے۔ فنڈ کی دستیابی کے لیے اس کی منصفانہ تقسیم ہماری اولین ترجیح ہے۔ حکومت پنجاب جلد احساس کیش اور احساس راشن رعایت پروگرام شروع کر رہی ہے۔ بنو میں سیلاب زدگان کے لیے لگایا گیا امدادی کیمپ اختتام پذیر۔ کیمپ میں جمع شدہ امدادی رقم اور دوسرا ضروری سامان ٹانک کے سیلاب زدگان کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے فدا محمد سے۔ جی فدا محمد، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ علاقہ جانی خیل میں یہاں جانی خیل مدرسہ ہے، یہاں پر سیلاب زدگان کے لیے کیمپ لگایا گیا تھا جمعیت علماء اسلام جانی خیل کی جانب سے۔ آج وہ کیمپ ختم ہو گیا ہے اور جتنا سامان اکٹھا ہوا ہے وہ اس کو لے جا رہے ہیں۔ یہ کہاں لے جا رہے ہیں اور کتنا سامان ہے، اس بارے میں مولوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی مولوی صاحب، کتنا سامان اور کیمپ کتنے دن آپ نے لگایا تھا اور یہ کہاں لے جا رہے ہیں؟
نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. میں مولانا عزیر صاحب ویلیج کونسل عیدیہ خیل ملک شاہی آپ لوگوں سے مخاطب ہو. ہم نے تقریباً 6 دن پہلے کہ یہ کیمپ لگایا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب ہمارے قائد کی ہدایت کی روشنی میں. تو ہم نے ان نقد چندہ بھی کیا اور اس کے ساتھ کپڑوں کمبل وغیرہ کا چندے کا انتظام بھی کیا. الحمدللہ جانی خیل کے لوگ اگرچہ بہت پسماندہ علاقہ ہے لیکن ان لوگوں نے بہت زبردست طریقے سے ان میں حصہ لیا اور زبردست مدد کی. اور تقریباً 2 گاڑی ہم نے جو ہے نا کپڑوں اور یہ کمبل وغیرہ سے بھر کر تقریباً 300 گرانوں کا ہم نے انتظام کیا ہوا ہے. اس کے ساتھ تقریباً 1,37,000 روپے نقد بھی وہ بھی ہاں انشاءاللہ ہم تقسیم کریں گے. یہ قافلہ انشاءاللہ تعالی ابھی تھوڑی دیر ضلع ٹانگ کی طرف روانہ ہو جائے گا. وہاں کے مقامی لوگوں سے ہم رابطے میں ہے اور وہاں پر انشاءاللہ صحیح طریقے سے ہم ان کو تقسیم کریں گے. جی جیسا کہ انہوں نے بتایا انہوں نے کیمپ لگایا تھا اور اس کیمپ میں جو سامان اکٹھا ہوا ہے وہ اس ابھی قافلے کی صورت میں لے جا رہے ہیں ٹانگ کے سیلاب زدگان کے لیے اور وہاں پر اس کو تقسیم کریں گے. اور یہ کہتے ہیں کہ وہاں پر ہمارا رابطہ ہے مقامی لوگوں سے اور پوری دیانتداری کے ساتھ ہم بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید. آپ کو بتائیں کہ صحبت پور کی تحصیل میں رحمت ٹرسٹ کے تعاون سے پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا فری میڈیکل کیمپ متاثرین کا علاج معالجہ جاری ہے. آئیے مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف عطا محمد کھوسا سے. جی عطا محمد بتائے گا کہ سیلاب زدگان کے لیے علاج کی کیا سہولیات دی گئی ہیں؟ بتاتا چلوں حالیہ مونسون بارشوں کی وجہ سے اور کچھی کینال کا پانی کے ریلا بٹ فیڈر کینال کا شگاف لگاتے ہوئے ضلع صحبت پور کو تو ڈبو دیا گیا ہے، مگر یہاں صاف پانی کی شدید قلت اور ادویات کی قلت کی وجہ سے آج پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کی جانب سے پیما کی جانب سے تحصیل فرید آباد کے علاقے چتن پٹی میں ایک مفت کیمپ لگائی گئی ہے تاکہ جو غریب مستقیم افراد ہیں، جو سیلاب زدگان ہیں، جو بے گھر ہو چکے ہیں، سڑکوں پر پہنچ چکے ہیں، کہ زندگی کو بچانے کے لیے این جی اوز کی جانب سے آج چتن پٹی میں ان کے مفت علاج کے لیے کیمپ لگائی گئی ہے تاکہ ان کی جو مشکلات ہیں ان کو دور کیا جا سکتا ہے. شکیل رحمت ٹرسٹ سے جب ہماری بات ہوئی تو ان لوگوں کا کہنا تھا کہ اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کا الحمدللہ یہ اعزاز ہے کہ وہ اس مشکل گھڑی کے اندر، سیلاب کے اندر، اور جو لوگوں کو بیچارے کا گھر اور اس کے علاوہ جو ان کے گھروں کے اندر پانی آ گیا ہے اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے جو مہلک بیماریاں ہو رہی ہیں، چمڑی اسکن کی بیماریاں ہو رہی ہیں، پیٹ خراب ہو رہا ہے بچوں کا، بڑوں کا بخار ہو رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، تو اس لحاظ سے ہم نے پورے جیکوات اور اس کے ساتھ جو علاقے ہیں جو ڈوبے ہیں، جیسے صحبت پور ڈوب گیا ہے، جو رحمت ٹرسٹ ہے یہاں پہ، انہوں نے ہمیں ریکویسٹ کی تھی کہ آپ یہاں پہ ہمارے لوگوں کو بھی تھوڑی سروس دیں. ہم تو ویسے ہماری پہلی کوشش تھی کہ رحمت شکیل ٹرسٹ کی کہ ہم لوگوں کو شیلٹر پرووائڈ کریں. تو فرسٹ اسٹیپ میں ہم نے جو ہے شیلٹر پرووائڈ کیے. اس کے بعد میں نے پاکستان اسلامک میڈیکل ایسوسی ایشن کے ساتھ جو ہے مل کر اور ان سے ریکویسٹ کی کہ میرے علاقے میں فرید آباد میں کو مفت دوائیاں مل رہی ہیں، ان کا علاج ہو رہا ہے، تو یہ ایک بہتر عمل ہے. ہم پوری کوشش کریں گے کہ تحصیل فرید آباد کے دوسرے ملحقہ علاقوں میں ایسے کیمپ لگائیں گے تاکہ جہاں غریب مستقیم جو مورو میں بااثر وڈیروں نے اپنی فصلیں بچانے کے لیے نہروں کو کٹ لگا کر سیلابی پانی شہری آبادی میں چھوڑ دیا، جس کے باعث شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. اس حوالے سے مزید دیکھتے ہیں دوست محمد سولنگی کی یہ رپورٹ. تحصیل مورو کے گاؤں دھنی بخش کورائی میں بااثر وڈیرے کی جانب سے نہروں کو کٹ دے کر برسات کا پانی گاؤں میں چھوڑ کرنے کی وجہ سے علاقہ مکین انتہائی سخت پریشان ہے، جس کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کی نعشوں کو برسات کے گندے پانی سے گزار کر قبرستان لے جا رہے ہیں. گاؤں کے چاروں طرف پانی ہونے کے باعث بچے مختلف بیماریوں میں مبتلا ہو گئے ہیں. علاقہ مکینوں کا کہنا ہے 100-150 گھر ہے یہاں پہ ہمارے، اس میں جو ہے نا برسات تو ہر جگہ پہ ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ جو زیادہ تر جاگیردار ہیں، وڈیرے ہیں یا جتوئی ہیں، زیادہ تر زمینیں جو ہیں نا ان کی ہیں. ان لوگوں نے ایسا کیا ہے کہ سارا جو پانی ہے ان کا، یہاں پہ گاؤں میں ہمارا کوئی راشن یہاں پہ نہیں ہے، کوئی بھی پوچھنے کے لیے کوئی بھی نہیں یہاں پر ابھی تک نہیں پہنچا ہے. لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، یہاں پہ راشن کوئی بھی نہیں ہے. آپ کے سامنے جتنا بھی لوگ ابھی دیکھو، آپ کے سامنے لاش بھی ابھی ہم جو ہے نا پیادل لے کے جا رہے ہیں، ہمارے سامنے کوئی بھی یہاں پہ کوئی ایکشن لیا نہیں جا رہا. نہیں ہمارے ابھی لاشیں منصوبوں کو جو کچھ
سبی اور بولان میں قومی شاہراہ پر پھنسے مسافروں کے لیے شٹل ٹرین کا آغاز کر دیا گیا۔ جنرل منیجر محکمہ ریلوے نے کہا کہ سیلاب کے باعث سبی کوئٹہ قومی شاہراہ بولان میں مختلف مقامات پر بہہ گئی تھی اور سبی کوئٹہ قومی شاہراہ بولان پر ایک ہفتے سے ٹریفک کی روانی متاثر تھی۔ شٹل ٹرین سروس مسافروں کو سبی سے مچھ اور مچھ سے سبی تک لے کر جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ مسافروں کی پریشانی کو مد نظر رکھتے ہوئے شٹل ٹرین چلانے کا فیصلہ کیا گیا۔ شٹل ٹرین سے مسافروں کو اپنی منزل مقصود تک پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ قومی شاہراہ پر پھنسی مال بردار گاڑیوں کا سامان، سبزیاں اور فروٹ لے کر جانے کے لیے الگ بوگی لگائی گئی ہے۔ دبئی کے حکمران شیخ محمد بن راشد آل مختوم نے پاکستان میں سیلاب زدگان کے لیے امداد کا اعلان کر دیا۔ سیلاب متاثرین کے لیے 50 ملین درہم کی فوری امداد کی ہدایت۔ خوراک کی یہ امداد محمد بن راشد المختوم گلوبل انیشیٹیوز ورلڈ فوڈ پروگرام اور محمد بن راشد المختوم ہیومینیٹیرینز اینڈ چیریٹی اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے فراہم کی جائے گی۔ فوری امداد فراہم کرنے کی مہم عالمی سطح پر قدرتی آفات اور بحرانوں سے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے متحدہ عرب امارات کی روایت کے مطابق ہے۔ پیر کو UAE کی جانب سے پہلی کھیپ پاکستان پہنچی، جس میں متحدہ عرب امارات کی امداد میں 3000 ٹن خوراک کا سامان، طبی اور دوا سازی کی اشیاء کے ساتھ ساتھ خیمے اور پناہ گاہ کے لیے سامان شامل تھا۔ سابق وزیر داخلہ شیخ رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان IMF اور کرونا سے بچ گیا، حکمران IMF اور سیلاب میں پھنس گئے۔ شیخ رشید نے ٹویٹ میں لکھا کہ عالمی منڈی میں جتنا تیل سستا ہوتا ہے پاکستان میں اتنا ہی مہنگا ہو جاتا ہے۔ معاشی ناکامی میں داتا دربار داخلے پر بھی 10 روپے ٹیکس لگا دیا گیا، جبکہ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 3 روپے بڑھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کی تقریر حواس باختہ شخص کی تقریر تھی۔ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے کہا کہ حکومت نے مشکل وقت میں مشکل فیصلے کیے۔ PTI نے IMF سے معاہدہ کیا اور پھر اس کی خلاف ورزی کی۔ کراچی میں ایک سیمینار سے خطاب کرتے ہوئے مفتاح اسماعیل نے کہا کہ IMF کے پاس فوری جانا چاہیے تھا۔ کرونا آیا تو IMF میں بریک آیا اور ورلڈ بینک نے امداد دے دی۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے سال کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $17.5 ارب کا ہو گیا تھا اور حکومت آنے کے بعد IMF پروگرام کی بحالی ترجیح تھی۔ حکومت میں آئے تو $10.8 بلین تھے یا $10.3 بلین تھے انفیکٹ، اور سامنے $21 بلین کا اس سال کا رواں مالی سال میں پیسے دینے تھے۔ پچھلے سال کے 3 مہینے کے اندر آپ کو 2-4 بلین دینے تھے، تو پھر ہم کو نظر آ رہا تھا کہ یہ کنٹری جو ہے وہ پکا ڈیفالٹ کرے گا، اور IMF سے آپ نے معاہدہ توڑا تھا تو IMF بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو دیٹ واز دی ادر پرابلم۔ سو پاکستان کے اندر جو ہے یہ بوم بس سائیکل چلتی رہتی ہے۔ دس از مائی پوائنٹ، اس کے بوم بس سائیکل چلتی ہے جب بھی آپ 6%۔ اور کیوں ہوتی ہے؟ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ ہم امیجنیٹو لوگ نہیں ہیں، بہت زیادہ سوچ نہیں کرتے۔ ایک ہم نے ایک ماڈل پکڑا ہوا ہے امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا، اس ماڈل پہ ہم کام کرتے رہتے ہیں، ہم ایکسپورٹ پروموشن نہیں کرتے، اور امپورٹ سبسٹیٹیوشن کا ماڈل جو ہے وہ ان دی اینڈ ڈزنٹ ڈو اینی گڈ فار یو۔ ہوتا یہ ہے کہ جیسے اس وقت کام کرتے ہیں، جیسے ٹرف لونز ہیں، مثال کے طور پہ ٹرف لونز دیے گئے تھے 1% پہ، کہ اسٹیٹ بینک 1% چارج کر کے لوگوں کو لون دیتی تھی، امیر ترین پاکستانیوں کو۔ آئی نو ون پاکستانی has got 90 بلین لون، ون پاکستانی۔ ٹوٹل لون دیے گئے 570 ارب روپے کے، جس میں سے ایک آدمی نے صرف ایک انڈیویجول نے 90 ارب روپے کا لون لیا۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے یوتھ پروگرام اور یہ سب کرتے ہیں نا، یہ سب ملا کر 90 ارب نہیں ہوتا ہے، تو آپ نے ایک آدمی کو، اور ان کی سوچ تھی کہ حکومت کی سوچ ہوتی ہے، اسٹیٹ بینک کی سوچ تھی کہ یار یہ پیسے دیں گے تو معیشت چلے گی۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم کسی کو بولتے ہیں کہ یار بتا رہا یہ 200 کروڑ روپے لے لو، یہ ایک فیکٹری لگاؤ، اور اگر فیکٹری لگ جائے تو پھر 20,000 روپے کی کسی کو نوکری دے دینا۔ دس از دا اکنامک ماڈل دیٹ دی گورنمنٹ آف پاکستان has always faced. This is not inclusive of course and it is not sustainable. ہوتا یہ ہے کہ جب 200 کروڑ روپے کی فیکٹری لگتی ہے، وہ سارے امپورٹ بیس پہ لگتی ہے، تو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ جاتا ہے۔ بائی دا ٹائم جب آپ کو 20,000 روپے کی نوکری دینی ہوتی ہے تو آپ کو معیشت سلو کرنی پڑتی ہے۔ پھر جب آپ معیشت سلو کر رہے ہو تو سب سے پہلے اسی 20,000 روپے والے کی نوکری چلے جاتی ہے، رائٹ؟ سو انکلوسیو نہیں ہوتی۔ تو گروتھ اگر ہم سسٹینیبل اور انکلوسیو کر لیں اور ٹاپ ڈاؤن نہ کریں کہ امیر لوگوں کو امیر کر کے گروتھ کرتے ہیں تو وہ مسئلہ ہو جاتا ہے۔ امیر لوگوں کی کنزمپشن باسکٹ میں امپورٹ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ اگر مثال کے طور پہ امریکی ڈالر نے ایک بار پھر اڑان بھر لی، روپے کے مقابلے میں اس کی قدر میں اضافہ ہوا ہے۔ انٹر بینک میں آج کاروبار کے آغاز میں امریکی ڈالر 15 پیسے مہنگا ہو گیا۔ 15 پیسے کے اضافے کے بعد انٹر بینک میں ڈالر 218 روپے 75 پیسے کا ہو گیا۔
سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز لندن سے لاہور واپس پہنچ گئے۔ رپورٹ کے مطابق حمزہ شہباز اپنی بیٹی کے علاج کے سلسلہ میں لندن گئے تھے۔ انہوں نے 3 ہفتے سے زائد برطانیہ میں قیام کیا۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز 4 اگست کو نجی دورے پر لندن روانہ ہوئے تھے۔ ذرائع کا کہنا تھا کہ حمزہ شہباز لندن میں میاں نواز شریف سے اہم ملاقات بھی کریں گے۔ افغانستان اور ایران سے ٹماٹر پیاز کی درآمد شروع۔ رات باب دوستی کے راستے سے ٹماٹر لے کر ٹرک افغانستان سے پاکستان آیا۔ باب دوستی پر ٹماٹر اور پیاز کے مزید ٹرک کلیئرنس کے منتظر ہیں۔ سیکیورٹی حکام کا کہنا ہے کہ ٹرکوں کو بغیر ٹیکس ادا کیے چھوڑنے کے احکامات نہیں ملے۔ دوسری جانب ملک میں مہنگائی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہے۔ اگست میں مہنگائی کی شرح 27.3% ریکارڈ کی گئی۔ آلو، ٹماٹر، سبزیوں، دالوں، انڈوں اور دیگر اشیاء ضروریہ کی قیمتوں میں مزید اضافہ ہوا۔ ٹماٹر 52.8%، دال مونگ 15.2%، سبزیاں 13.44%، دال ماش 12.4%، دال مسور 11.7% مہنگی ہوئی۔ ملک بھر میں کرونا کی وار جاری۔ وائرس سے مزید 4 مریض انتقال کر گئے۔ کرونا وائرس روز بروز بڑھنے لگا۔ NIH حکام نے تازہ ترین رپورٹ جاری کر دی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا کے 4 مریض جاں بحق ہوئے۔ کرونا کے مزید 13,455 ٹیسٹ کیے گئے۔ NIH حکام کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے 115 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ کرونا مثبت کیسز کی شرح 1.80% ریکارڈ۔ سب سے زیادہ شرح مردان میں 6.54%، جبکہ کراچی میں مثبت کیسز کی شرح 6.15% رہی۔ ملک بھر میں کرونا سے مزید 4 مریض انتقال کر گئے۔ بہاولپور میں ماں کے دودھ کی اہمیت اور افادیت اجاگر کرنے کے لیے ضلع بھر میں آگاہی مہم کا آغاز۔ مہم 29 اگست سے 3 سپتمبر تک جاری رہے گی۔ اس وقت ہمارے نمائندے فضل جاوید خان، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر بہاولپور، ڈاکٹر خالد محمود ارائیں کے ساتھ موجود ہیں۔ مزید ان سے جانتے ہیں۔ جی فضل جاوید خان، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خالد محمود ارائیں صاحب موجود ہیں۔ یہ ہفتہ ماں کی دودھ کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں منایا جا رہا ہے، جو 29 اگست سے شروع ہوا ہے، 3 ستمبر تک جاری رہے گا۔ ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر خالد محمود ارائیں صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ان سے پوچھتے گئے اس کے بارے میں کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میں ڈاکٹر خالد محمود ارائیں، ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر پریونٹیو سروسز بہاولپور۔ ہمارے پورے ملک کی طرح ہمارے اس میں ڈسٹرکٹ میں بھی اہمیت کا ہفتہ منایا جا رہا ہے، جس میں ہماری ٹیمیں ہیں جو گھر گھر جا کے لوگوں کو بتاتی ہیں کہ ماں کے دودھ کی اہمیت کیا ہے۔ تو ہمارے پاس 1485 LHW ہیں اور 61 LHS ہیں۔ تو ان کی پہ ہم نے ٹیمیں بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ ایک LHW اپنے کیچمنٹ ایریا میں جاتی ہے، گھر گھر بھی جاتی ہے، اور ایک گھر میں بیٹھ کے تمام خواتین جو حاملہ ہیں اور دودھ پلانے والی مائیں ہیں، اور وہاں پہ جو فوکل عورتیں ہیں، جیسے کسی مولانا کی بیوی ہے، کسی ہیڈ ماسٹر صاحب کی بیوی ہے، اس کو بھی ساتھ بلا لیتے ہیں اور ان کو قائل کرتے ہیں کہ یہ عورتوں کو قائل کریں، اور تاکہ یہ اپنا دودھ پلائیں اور ڈبے والا دودھ نہ پلائیں، کیونکہ اپنا دودھ پلانے سے بچے کی صحت اچھی ہوتی ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ جو بچہ ایک دن پیدا ہوتا ہے اس کو فوراً ماں کا دودھ شروع کرا دینا چاہیے۔ جو پہلا کولیسٹرم ہوتا ہے اس کو لوگ ضائع کر دیتے ہیں، تو اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے، وہ بھی بہت اہمیت کا ہوتا ہے۔ اور 6 مہینے تک صرف اور صرف ماں کا دودھ، حتیٰ کہ پانی بھی نہ دیں، تو اس کو ایکسکلوسیو بریسٹ فیڈنگ کہتے ہیں۔ تو اس کے بعد 2 سال تک ماں کا دودھ لازمی جاری رکھنا چاہیے، دوسری غذا کے ساتھ، نرم غذا کے ساتھ۔ اگر کہیں پہ ضرورت ہو تو دے اس کی، بلکہ ایک قانون بھی بن گیا ہے کہ ڈبے کے دودھ کے اشتہارات ہسپتالوں میں نہیں ہوں گے۔ تو یہ اس کے دودھ ایک تو یہ ہر وقت اویلیبل بھی ہوتا ہے، اور بچہ جب بھی دودھ مانگے اس کو دینا چاہیے۔ تو میرا پورے ضلع کے تمام افراد سے، اور خصوصاً میری جو خواتین بہنیں ہیں، ان سے التماس ہے کہ آپ خدارا صرف اور صرف اپنا دودھ بچوں کو پلائیں، تاکہ ہمارے بچے، ہماری قوم صحت مند ہوں۔ جی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ماں کو چاہیے کہ اپنا دودھ پلائیں تاکہ بچے صحت۔ یہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔
آپ کو بتائیں بارش تو تھم گئی مگر گندگی صاف نہ ہو سکی۔ ٹھٹا کے مخدوم محلہ ڈاکٹر گلی سمیت شہر بھر میں جگہ جگہ ابلتے گٹر شہریوں کے لیے عذاب بن گئے۔ مچھروں اور گندگی کے باعث مختلف بیماریاں جنم لینے لگیں۔ مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے بیورو چیف صدام حسین سے۔ جی صدام، اپڈیٹ کیجیے گا۔ لیکن ٹھٹا کے مخدوم مولا میں ابلے ہوئے گٹروں کا پانی جو ہے 1.5 سے 2 فٹ موجود ہے۔ جب ہمارے مخدوم مولے کے رہائشیوں سے بات چیت ہوئی، ان کا کہنا ہے کہ میونسپل کمیٹی اور پبلک ہیلتھ کے ذمہ داران کو ہم نے کئی مرتبہ شکایتیں دی ہیں، تاحال ان کا عملہ یہاں پر ہمیں کوئی بھی صفائی ستھرائی کرتے ہوئے نظر نہیں آتا ہے۔ جب ہماری سول ہاسپٹل کے ایک ڈاکٹر سے بات ہوئی تو ان کا کہنا ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جو ہے سول ہاسپٹل ٹھٹا میں 1600 کے قریب جو ہے گیسٹرو اور ملیریا کے پیشنٹ آئے ہیں، اور اگر دیگر مولوں کی بات کی جائے تو بٹوانا مولا، کاشیگر مولا، ڈاکٹر گلی میں بھی جو ہے 2 سے 1 فٹ پانی جمع ہے۔ تو ٹھٹا کے شہریوں نے ڈپٹی کمشنر ٹھٹا سے مطالبہ کیا ہے کہ میونسپل کمیٹی اور پبلک ہیلتھ کے عملے کو مقرر کر کے ٹھٹا میں چونیا میں نہروں پر کام کرنے والے بیلدار سمیت دیگر ملازمین غائب۔ ایس ڈی او اپنی جیبیں گرم کرنے میں مصروف۔ ملازمین گھر بیٹھے تنخواہیں وصول کرنے لگے۔ اس مبینہ کرپشن کے بارے میں مزید جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے یاور حسین سے۔ جی یاور حسین، یہ کیا معاملہ ہے؟ ملکی سیلابی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے میں اس وقت موجود ہوں بی ایس لنک بلو کی سلمان کی میں بے ضابطیوں کا انکشاف ہے۔ عدن سیکشن گدپور سیکشن چال برجی نمبر 106 پر سب انجینئر سمیت تمام عملہ غائب ہے۔ ملکی سیلاب کو دیکھتے ہوئے سب انجینئر سمیت تمام عملے کا ہونا ضروری ہے۔ ملازمین کو چیک کرنے کے لیے ایس ڈی او صاحب دفتر میں ہفتے میں 2 دن مشکل سے آتے ہیں۔ محکمہ نہار کو چاہیے بندوں کی مرمت کروائیں تاکہ آپ کو بتائیں کہ وزیر آباد میں محکمہ پولیس کے زیر اہتمام نوجوان نسل میں منشیات کے خلاف بیداری اور منشیات فروشوں کو سخت پیغام پہنچانے کی غرض سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی لاہوری گیٹ سے شروع ہو کر پریس کلب پر اختتام پذیر ہوئی۔ ریلی کی قیادت اے ایس پی اختر نواز خان تنولی نے کی۔ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ سٹی انصر سویا، صدر پریس کلب افتخار احمد بٹ، صابر حسین بٹ، انجمن تاجران اور جماعت اسلامی کے کارکنوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اے ایس پی کا کہنا تھا کہ نشہ معاشرے کی بدترین برائیوں میں سے ایک ہے جو ہر ایک شخص سے شروع ہو کر پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ انہوں نے نوجوانوں کو منشیات سے دور رہنے کی تلقین کی۔ واسا ریونیو ٹیم کا نادہندگان کے خلاف آپریشن لبرٹی ہائٹس اور سینچری ٹاور گلبرگ کا ٹیوب ویل اور سیوریج کنیکشن منقطع کر دیے گئے۔ تفصیلات جانتے ہیں کامران علی کی اس رپورٹ میں۔ ریونیو ٹیم کا نادہندگان کے خلاف بڑا آپریشن جاری۔ گلبرگ ریونیو ٹیم نے ڈیفالٹرز کے گرد گھیرا تنگ کر دیا۔ لبرٹی ہائٹس گلبرگ اور سینچری ٹاور گلبرگ کا ٹیوبل اور سیوریج کنیکشن منقطع کر دیا گیا۔ سینچری ٹاور واسا کا 21 لاکھ سے زائد کا نادہندہ ہے۔ لبرٹی ہائٹس کے ذمہ 16 لاکھ کے واجبات ہیں۔ نادہندگان اور غیر قانونی کنیکشنز کو فوری بند کیا جائے گا۔ ریونیو ٹیم کو تمام علاقوں میں ڈیفالٹرز کے خلاف کڑے آپریشن کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ ریونیو ڈپٹی ڈائریکٹرز اور تمام علاقوں میں سروے کر کے نادہندگان کے کنیکشنز منقطع کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد۔ ڈی سی آفس میں کھلی کچہری لگنے کے پہلے دن سے اب تک 60% درخواستوں کو حل کر دیا گیا، باقی درخواستوں پر بھی کام جاری ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں کہ ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی آفس میں کھلی کچہری لگنے کے پہلے دن سے اب تک 60% درخواستیں کو حل کر لیا گیا، باقی درخواستوں پر بھی کام جاری ہے۔ آپ کو اہم خبر دیں کہ ڈی سی لاہور محمد علی کی زیر صدارت کھلی کچہری کا انعقاد کیا گیا۔ ڈی سی آفس میں کھلی کچہری لگنے کے پہلے دن سے اب تک 60% درخواستوں کو حل کر دیا گیا، باقی درخواستوں پر بھی کام جاری ہے۔ حکومت پنجاب نے 6 اسسٹنٹ کمشنرز کے تقرر و تبادلوں کے احکامات جاری کر دیے۔ چیف سیکرٹری پنجاب کامران علی افضل کی ہدایت پر ایڈیشنل چیف سیکرٹری پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق ظہور احمد کو اسسٹنٹ کمشنر احمد پور شر کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال شاہد بشیر ڈار کو او ایس ٹی بنا دیا گیا۔ منور حسین کو اسسٹنٹ کمشنر ساہیوال، اسسٹنٹ کمشنر کمل صابر کو سیکشن آفیسر انرجی ڈپارٹمنٹ، اسسٹنٹ کمشنر کلر کہار محمد محسن عالم کو او ایس ٹی جبکہ محمد زبیر کو اسسٹنٹ کمشنر کلر کہار تعینات کر دیا گیا۔ ڈاکٹر یاسمین راشد نے انصاف یوتھ سینٹرل پنجاب کی تنظیم کا اعلان کر کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ ثاقب ریاض سندھو صدر، منیب وارث جنرل سیکرٹری اور ملک احمد اوان سیکرٹری اطلاعات انصاف یوتھ ونگ سینٹرل پنجاب مقرر کر دیا گیا۔ پارٹی رہنماؤں نے انصاف یوتھ سینٹرل پنجاب کی تنظیم کو مبارکباد اور اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔
अब शामिल करेंगे खेलों की खबरें। आपको बताएं, एशिया कप के ग्रुप ए में आज पाकिस्तान और हांगकांग मद्दे मुकाबिल होंगे। सुपर 4 मरहले में जाने के लिए पाकिस्तान को ये मैच जीतना होगा। शारजा में आज खेले जाने वाले मैच में बज़ाहिर तो दोनों टीमों का कोई मुआसना नहीं, लेकिन T20 फॉर्मेट में एक दूसरे के खिलाड़ी ही मैच का नतीजा बदल देते हैं। इस मैच की अहमियत दोनों टीमों के खेलने के लिए इस वजह से भी है कि आज हारने वाली टीम इवेंट से बाहर हो जाएगी। हांगकांग की टीम में बाबर हयात, कंचत शाह और ज़ीशान अली वो प्लेयर हैं जो पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं, जबकि टीम पाकिस्तान में बैटर हो या बॉलर, हर खिलाड़ी मैच विनर है। सुपर 4 में एंट्री के लिए पाकिस्तान को आज हांगकांग को हराना होगा। पाकिस्तानी नयाद बरतानवी क्रिकेटर मोइन अली की ब्रिटिश पाकिस्तानी कम्युनिटी से पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के लिए इमदाद फराहम करने की अपील। उन्होंने कहा कि इस वक्त सब दिल खोल कर इमदाद करें, इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान है, बल्कि इसलिए कि कई इंसानी जानों को आपकी मदद की ज़रूरत है। इमदाद के साथ साथ उन्होंने कम्युनिटी से दुआओं की अपील भी की और कहा कि इस मुश्किल वक्त में लोगों की दुआओं की भी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि ज़ाहिर है कि हमारी जड़ें पाकिस्तान में हैं, इसलिए हमें उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश करनी चाहिए और अगर अल्लाह ताला के लिए करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा अजर मिलता है। वो हमारे भाई और बहनें हैं जो तकलीफ़ में हैं और हम उनकी मदद करने की कोशिश करेंगे और सब हम उनके लिए दुआ भी करेंगे। न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलवक्त इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज़।